بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو منو سلوا کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، یہ کس نبی کی امت پر اور کیوں نازل ہوا؟ کیا منو سلوا جنت سے نازل شدہ کھانا تھا یا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں زمین سے ہی پیدا کی تھی؟ منو سلوا میں کس جانور کا گوشت کھانے کے لیے ملتا تھا؟ بنی اسرائیل کی قوم 40 برس تک ایک ہی میدان میں کیوں بھٹکتی رہی؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم پر کن کن انعامات کی برسات برسائی، اس کے باوجود وہ کیوں اتنے بھٹک گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں کیوں پکڑے گئے؟ یہ مکمل تفصیلات آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ ناظرین گرامی، بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے ہیں، مگر یہ قوم راہ راست پر نہیں آئی اور اللہ کی نافرمانیوں میں مسلسل مشغول رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کی برسات بھی فرمائی ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں ایک آیت میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوا اتارا اور یہ کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، جب فرعون جناب موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں دریائے نیل کی طرف بڑھا اور موسیٰ علیہ السلام سمیت ان کی قوم کے اللہ رب العزت نے محفوظ فرمایا، اور ان کی تعاقب میں فرعون جب پیچھے پیچھے آ رہا تھا تو رب العزت نے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کرواؤ۔ چونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی، اس کے باوجود ان 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا تھا، اور اس نافرمانی کی انہیں یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک ہی میدان میں بھٹکتے رہے۔ وہ لوگ سامان اکٹھا کر کے سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر ہی پہنچ جاتے تھے، اور جب صبح ہوتی تو وہی موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس طرح وہ سارا دن سفر کرنے کے باوجود وہیں ٹھہرے رہتے جہاں سے سفر کی ابتدا کی تھی۔ ناظرین گرامی، اس جگہ کو میدان تیہا یعنی بھٹکنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں تشریف فرما تھے۔ اس میدان میں ہونے والی عطائیں جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے بنی اسرائیل پر کی تھی وہ بے شمار ہیں۔ ان بے شمار انعامات خداوندی میں سے بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتے کے دن کے علاوہ اللہ رب العزت روزانہ آسمان سے 2 کھانے نازل فرماتا تھا، جنہیں من اور سلوا کہا گیا ہے۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی، اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے تھے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی بھی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا ہے۔ جو من ان پر اترا وہ درختوں پر اترتا تھا، یہ صبح جاتے اور جمع کر کر کھا لیا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ من اولوں کی طرح ان کے گھروں میں اترتا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، صبح صادق سے لے کر آفتاب نکلنے تک اترتا رہتا تھا۔ ہر شخص اپنے گھر بار کے لیے اتنی مقدار میں جمع کر لیتا تھا جتنا اس دن کافی ہو، اگر کوئی زیادہ لیتا تو وہ بگڑ جاتا تھا۔ جمعے کے دن وہ 2 دن کا لے لیتے تھے، اس لیے کہ ہفتہ ان کا بڑا دن تھا اور ہفتے والے دن من کا نزول نہیں ہوتا تھا۔ من کی مٹھاس کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ اس کی مٹھاس اتنی زیادہ ہے، اس کا اندازہ آپ شہد سے لگا سکتے ہیں کہ شہد اس من کا 17واں حصہ میٹھا ہے۔ غرض یہ کہ ایک ایسی چیز تھی جو انہیں بلا تکلیف و تکلف ملتی تھی، اگر صرف اسے کھایا جائے تو وہ کھانے کی چیز تھی، اور اگر پانی میں ملا لی جائے تو پینے کی چیز تھی، اور اگر دوسری چیزوں کے ساتھ مرکب کر دی جاتی تو اور چیز ہو جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کھمبی من میں سے ایک ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اور سلوا کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا بھنا ہوا پرندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوا اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ کوہ طور کا ایک سفید پتھر ان کے پاس تھا،
جب پانی کی حاجت ہوتی تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مبارک اس پتھر پر مارتے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اس پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ یہ وہی عصا تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں کے سامنے پھینکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس عصا کو ایک اژدہا بنا دیا تھا۔ اسی عصا کی برکت سے اس پتھر سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں پر سایہ کرتا رہا۔ میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون رات کو اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اتنی عنایتیں کی کہ ان کے بال اور ناخن تک نہیں بڑھتے تھے، کپڑے پھٹتے نہیں تھے اور نہ ہی میلے ہوتے تھے۔ پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا تھا جو جسم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا تھا۔ من و سلوہ کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جایا کرتا تھا۔ رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت اور مزاج کو موافق آتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا یہ دی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے سوائے جمعہ کے دن کے، کل کے لیے بچا کر رکھنا جائز نہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کی قوم نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی کہ انہوں نے کھانے کو جمع کرنا شروع کر دیا اور کھانا ذخیرہ کرتے رہے۔ ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو لوگ اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی، ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب کا سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی لیے بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، نہ اس سے پہلے کھانا بگڑتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ ان تمام عطاؤں اور انعامات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ ہم نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کو کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوگ لوٹے کہ اس کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہی ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ تھا۔